قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اولا میں مشکور ہوں مسجد حاضہ کے امام صاحب کا اور کمیٹی کے ارکان کا کہ آپ نے چند کلمات کہنے کے لیے مدعو فرمایا، اور تمام حاضرین کا بھی بالعموم شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس حصے میں کلمات سماعت فرما رہے ہیں. اولا اولیاء اعظام سے متعلق ایک بیان ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر کچھ اگر آپ کے مسائل ہیں تو کچھ مجھے بھی سوالات دیے گئے ہیں، ان کے میں جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے بڑی معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حروف سے شروع فرمایا، الا اور انا. الا حرف تنبیہ ہے، جب کسی کلام کرنے والے کو یہ گمان ہو کہ سامنے والا میرے کلام سے ابتداءً غافل رہ سکتا ہے تو اسے مکمل طور پہ ہوشیار کرنے کے لیے اس قسم کے کلمات کہے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں یوں کہا جائے کہ ذرا ہوشیار ہونا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں. ایسے ہی وہ لوگ الا، عرب لوگ الا کہا کرتے تھے، سنو، خبردار، یعنی مکمل طور پہ اپنی طرف متوجہ کرنا یا اس کلام کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کلام سے پہلے جو آگے اللہ بیان فرمانا چاہتا ہے، پہلے حرف تنبیہ کو لے کر آنا جو ہوشیار کرنے کے لیے ہے، اور پھر انا ہے جو لغت کے اعتبار سے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے جب متکلم مخاطب کو سامنے والے کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل تحقیق شدہ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو حروف سے اپنے کلام کا آغاز فرما کر گویا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے کہ اگلے کلام کو بے توجہی کے ساتھ نہ سنا جائے، بالکل توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور دوسرا اس کے حق ہونے میں بالکل شبہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بالکل تحقیق شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو کتنے اہتمام کے ساتھ، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیاوی تمام خوفوں سے بے نیاز کر دیا ہے، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر غم سے ان کو پاک و صاف رکھے گا. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے قرآن عظیم میں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کیا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک اعرابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے، اس عرابی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو سیدۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببت، تو برود قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت فرمائی. سبحان اللہ. تو اس روایت کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کلام کو سننے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے اعمال ان کے جیسے نہ بھی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بروز قیامت ان کے ساتھ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اکابرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس حدیث کو آپس میں ملا کر نتیجہ نکالا جائے۔ بروز قیامت جب یہ اولیاء عظام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت رکھتا ہوگا وہ بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ اگر ہم اولیاء عظام سے محبت رکھیں گے، ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے تو بحکم حدیث ان کے ساتھ ہوں گے، اور جب ان کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اولیاء عظام کو خوف و غم سے معمون اور محفوظ رکھے، اور جو ان کے ساتھ ہو انہیں خوف اور غم میں مبتلا کر دے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہر خوف اور غم سے بے نیاز کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا اولیاء عظام سے محبت رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نسبت اور محبت یہ دو چیزیں بہت زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بناتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنہ و اہل السنہ والجماعہ جو ہمیں گروپ ہے، جو حقیقتاً گروپ نہیں بلکہ یہ اصل ہے۔ میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث میں بھی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا، اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھے رسول اللہ وہ جنتی کون ہوگا تو سرکار نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی کریم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، تو جو سنت پر چلتا ہے اس کو اہل السنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان پوری ایک جماعت تھی، جو جماعت کے پیچھے چلتا ہے اس کو اہل الجماعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر پھر اس جماعت کا نام ہے اہل السنہ والجماعہ، یہ اہل سنت اور جماعت یعنی صحابہ کی بھی پیروی کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کرنے والے۔ تو یہ حقیقتاً کوئی گروپ نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل ہے۔ گروپ بنتا ہے اصل جو مجموعی طور پہ لوگ ہوں اس سے علیحدہ ہٹ کر۔ جیسے میں مثال سے کبھی سمجھاتا ہوں کہ ایک باپ کے اگر 8 بیٹے ہوں، ایک گھر میں سب ساتھ رہتے ہیں، اور باپ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو تم کو فالو کرنا ہے، لیکن ایک بیٹا بغاوت کر کے باہر نکل جائے کہ جی میں آپ کے قوانین نہیں مان سکتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، دوسرا نکلے، تیسرا نکلے، چوتھا نکلے، وہ سب اپنے اپنے گھر بنا لیں، اور باپ کے ساتھ مثال کے طور پہ 3 رہ جائیں، تو بتائیے کہ باپ نے گروپ بنایا ہے یا بیٹوں نے گروپ بنایا ہے؟ تو گروپ کی نسبت ہوگی اس کی طرف جو نکل کر چلا گیا۔ تو یہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جو شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں اور صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نسبت والا، محبت والا بنایا، اور یہ نسبت اور محبت کس قدر نافع ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مانتے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیا وہ بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے قداور تھے، بہت زبردست جنگجو تھے، ان کے پاس بڑی مال و دولت تھی، ان کے پاس افرادی قوت تھی؟ نہیں، اس لیے کہ ان کے نانا جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور حبیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نسبت نے ان نوجوانوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا۔ کس لیے؟ کیا تقوی، پرہیزگاری وغیرہ کی وجہ سے؟ علم دین کا بہت زیادہ آپ کے پاس خزانہ موجود تھا؟ نہیں، نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر قربان جائیے آپ کی میری نسبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، پچھلی تمام امتوں پہ جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے آپ کو مجھے یہ فوقیت کیوں مل رہی ہے؟ کس کی نسبت سے؟ کس کے قدموں کی برکت سے؟ یہاں پر میں بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو ہمارے کارنامے ہیں وہ تو ہم ہی خود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس پردہ ڈال کر رکھتا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، اور یہ بھی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یعنی بنی اسرائیلی گناہ کیا کرتے تھے تو ان کے مکان کے اوپر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کا کفارہ بھی فوری طور پہ سزا، ان کے ہاں توبہ نہیں تھی،
یعنی ایک ایسی بھی قوم گزری بنی اسرائیل میں، گروپ ایسا گزرا ہے جن کی توبہ نہیں تھی بلکہ ان کو کفارہ لازم دینا پڑتا تھا، سزائیں تھی ان کی، اسی کا نام توبہ رکھا گیا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں جتنے مرضی انسان گناہ کر لے، میں کوئی گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ کے کرم کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ جتنے مرضی گناہ کر لے، زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ تو جانداروں کی نسبت ہے، بے جانوں کی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت تک ممبر نہیں بنا تھا۔ جب ممبر بنا ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کی طرف بڑھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ وہ ستون رونے لگا، اور بالکل ایسے روتا تھا کہ جیسے اونٹنی سے اس کے بچے کو جدا کر لیا جائے تو اونٹنی بلک بلک کر روتی ہے، ایسا وہ ستون رو رہا تھا کہ پوری مسجد نبوی گونج گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو اس نے رونا موقوف کر دیا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ میرے فراق میں اسی طرح روتا رہتا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے ستون سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے ابھی زمین میں لگا دیا جائے، تجھ میں پھل نکلیں گے، لوگ تیرے پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے جہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں۔ قربان جائیے اس بظاہر بے جان ستون کے شعور پر کہ ایسا خوش عقیدہ ستون تھا کہ اس نے جواب میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جنت تو اللہ دیتا ہے، آپ کیا دیں گے؟ اور آپ کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو کوئی مجھ سے وعدہ نہیں کیا۔ لیکن جب وہ ستون اس قدر سعادت مند تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے اور اللہ کے محبوب بندے میرا پھل کھائے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر اقدس کے سامنے جگہ کھود کر اس ستون کو دفنایا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ اور ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس درخت کے پھل کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نسبت دیکھیں، اس ایک ستون کو سرکار سے نسبت تھی، اس نسبت نے آپ اس ستون کو جنت تک پہنچا دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور محبت جیسے بھی میں نے کہا کہ المرء مع من احب، ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ہر شخص بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اولیاء اعظام کے ساتھ بھی محبت کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، تو سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، ایک جہنمی آگے بڑھ کر اسے کہے گا بھائی ٹھہر اور مجھے دیکھ، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں میں تو تمہیں نہیں پہچان پایا ہوں۔ وہ کہے گا یاد کر کہ میں نے ایک مرتبہ زندگی میں تجھے پانی پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس شخص کو یاد آئے گا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پانی کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو۔ وہ جنتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، ایک عام آدمی ہوگا لیکن تھا مسلمان، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تھا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم میرے اس مسلمان بھائی نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا، آج میری سفارش پر اس کی بخشش کر دے۔ روایت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں داخل جنت ہو جاؤ۔ تو آپ غور فرمائیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ بظاہر احسان کی صورت اختیار کریں تو بروز قیامت نجات و بخشش کا سبب بن جائے، اور جو وقتاً فوقتاً اولیاء اعظام کے نام کی نیاز کرے، انہیں ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے نام کا کھانا کھلائے کہ جب وہ کھانے کا ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے آپ کے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ تو وہ اس کو محفوظ رکھ لیں، ان کی بارگاہ میں آپ کی شناخت ہو، آپ کی پہچان ہو۔ ایسا نہیں ہے اس عام آدمی کی طرح وہ کہے کہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، بلکہ انشاءاللہ عز و جل جب ایک عام مومن اس طرح سفارش کر رہا ہے اور احسان کا بدلہ جنت دلوانے کی صورت میں دے رہا ہے تو پھر انشاءاللہ جب یہ اولیاء اعظام میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور ہم ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہ ہمیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، کہیں گے یہ تو میرا وہ محبت کرنے والا ہے
جس کا ایصال ثواب مختلف شکلوں میں بارہا میری قبر میں پہنچ کر نور میں اضافہ کرتا رہا، اے اللہ تعالیٰ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کی برکت سے ہمیں داخل جنت فرما دے گا۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے تو اتنی سفارش موجود ہے، کہیں سرکار دامن پکڑ رہے ہوں گے، ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، کہیں امام حسن حسین، کہیں صدیق اکبر، کہیں عمر فاروق، کہیں داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری محبت، ہمارا پیار کبھی 11ویں کی شکل میں، کبھی خواجہ صاحب کی چھٹی کی شکل میں، کبھی دیگر نیازوں کی شکل میں بزرگوں تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے عطا فرمائے۔ تو یہ پروگرام اس طرح کے رکھنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اولیاء عظام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معرفت، محبت، اپنائیت اور مزید نسبت کا تعلق جو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم کچھ شناخت اور پہچان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں ہر بابا اللہ کا ولی نظر آتا ہے، یہ بھی ایک قابل تشویش بات ہے کہ نسبت وہی فائدہ دے گی جب واقعی اللہ کے ولی سے نسبت ہوگی، واقعی اللہ کے مقرب بندے سے ہوگی، واقعی اس شخص سے نسبت اور محبت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل کر چکا ہو۔ اور اگر کسی فراڈیے سے ہو گئی تو اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر داڑھی والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، ہر جبہ پہننے والا، ہر گلے میں مالائیں ڈالنے والا، ہر انگوٹھیوں میں بہت ساری انگلیوں میں بہت ساری انگوٹھیاں چڑھا لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شناخت اور پہچان درکار ہے۔ پہلے کہ اللہ کے ولی کی شناخت اور پہچان ہو، اللہ کے ولی کی معرفت حاصل ہو، پھر اس سے محبت اور نسبت، یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نافع ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن عظیم میں ہی بیان فرما دیا ہے۔ ہم بعض وقت پہلے حصے کو تو پڑھتے ہیں یا کوئی اپنے لیے پہلے حصے کو پڑھ دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عقیدت قائم کر لیں کہ جی اللہ کے ولی تو بہت اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں، نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا۔ تو جو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کالی بھیڑوں کی شکل میں گھس گئے ہیں۔ اولیاء عظام حق پر ہے، اولیاء عظام سے محبت اور عقیدت نفع بخش ہے، اولیاء عظام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، اور آج بھی یہ دنیا ان اولیاء عظام سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اولیاء عظام کی اپنی کچھ شناخت اور پہچان رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو سر کے سینگ تو نہیں نکل آتے کہ دور سے پہچان میں آئے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ علامات ہیں جو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ لیکن چونکہ ہمیں مکمل معرفت نہیں حاصل ہوتی تو بہت سارے پھر اس قسم کے جو جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری سادہ لوہی، ہماری عقیدت اور محبت سے فائدہ اٹھا کر آگے آتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ نہ کسی کی عزت محفوظ ہوتی ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ماشاءاللہ آپ ذی شعور ہیں، اگر آپ کو کوئی اچھی بازار سے چیز خریدنی ہے آپ اس دکان کا انتخاب کریں گے جو سب سے بہترین دکان ہے، جس کی مشہوری ہو، نام ہو، وہاں سے جا کر آپ لیں گے تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ آپ نے بیٹا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ایسی کسی راہ چلتے آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں پکڑا دیتے، پہلے تحقیق کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نسبت قائم کی جاتی ہے۔ آپ نے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانی ہو ایسے تو نہیں کسی بھی ٹیچر کے پاس بٹھا دیں گے، پہلے اچھی طریقے سے معلومات کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اپنے دکان یا مکان کا کیس لڑنا ہو تو سب سے بہترین وکیل کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر آپ میں استطاعت ہے تو، ایسے تو نہیں کہ کوئی بھی آپ کورٹ کے باہر بیٹھا اس کو جا کے پیسے دے دیں جی میرا کیس لڑ دیں۔ اسی طریقے سے جس کی طرف آپ مائل ہیں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، جس کے بارے میں گمان ہے کہ وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کروا دے گا تو اس کے بارے میں بھی اچھی طریقے سے معلومات ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کچھ معیار عزت اور معیار بزرگی بنا لیے ہیں جو ان میں پورا اترتا نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس جی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس میں پھر اس قسم کے جو جعلی اور ڈبے قسم کے لوگ ہیں، فراڈی قسم کے لوگ ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ لوٹتے ہیں دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو اور دیتے کچھ بھی نہیں۔ بس مثال کے طور پر اگر کوئی بابا کالا سا جبہ پہن لے، مالائیں لٹکا لے، انگوٹھیاں چڑھا لے، کالا سا ڈنڈا ہاتھ میں ہو، داڑھی ہے نہیں ہے پتہ نہیں نہایا بھی کتنے عرصے میں ہوگا، اور وہ بابا آ کے بچا تو کچھ پریشان لگتا ہے۔ آج کون پریشان نہیں ہوتا؟ جی بابا پریشان، فکر مت کر، فقیر موجود ہے نا، ادھر آ،
سر نیچے کیا ڈنڈا مارا، نہ بیٹا نظر آنے دے، آپ نے ڈرتے ڈرتے دے دیا آپ نے، اور بالفرض آپ کا کام ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی تھی نوکری ملی، بچہ پیدا نہیں ہوتا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب ہم آگے یہ نہیں دیکھیں گے یہ بابا شریعت کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے، یہ اس میں واقعی اولیاء نظام کی حقیقی علامات موجود ہیں یا نہیں۔ ہم کہیں گے بابا بڑا پہنچا ہوا تھا، ڈنڈے والی سرکار، کوئی الائچی والی سرکار، کوئی کتے بلی والی سرکار، جو بھی ہم نسبت سے اس کا نام رکھ دیں گے۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیر غلط ہیں سارے یا مزارات میں بزرگ غلط ہیں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل اور نقل کا فرق اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور اسی طرف میں لے کر آ رہا ہوں قرآن و حدیث سے انشاءاللہ، اور اکابرین کی تعلیمات کی روشنی میں مختصر وقت میں آپ کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری انہی سادہ لوہی نے کہ نہیں یار کسی کو برا نہیں کہو، ہو سکتا ہے، اور خصوصاً یہ مزارات پر بابے شابے بیٹھے ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ، ویسے سر جھکا کے بیٹھا ہوگا بابا، آپ کہیں گے یار کوئی پہنچا ہوا چھیڑو نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر لے، اور بھی اس کے سامنے چکن ٹکر رکھ کر دیکھو تو پھر دیکھیں اس کے کرامات زبردست قسم کی، سارے عالم استغراق سے عالم ہوش میں آگے کیسے کھاتا ہے وہ۔ تو یہ مطلب جاہلی قسم کے لوگ ہیں بہت سے، سب کے اوپر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، میں انشاءاللہ معیار عرض کرتا ہوں، لیکن یہ سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض آپ کو ڈرائیں گے، اگر آپ تھوڑا سا بھی کہو گے بابا پتہ نہیں یار یہ بابا صحیح ہے کہ نہیں، اور سن لیا بابا نے خبردار جو کچھ بولا، تجھے نہیں پتا اللہ کے ولیوں میں کتنی طاقت ہے، تباہ ہو جائے گا، تیرا کاروبار تباہ ہوگا، تیری اولاد مر جائے گی، تیری بیوی مر جائے گی۔ آدمی کہتا بھائی بابا خدا کے واسطے ایسا، اس کو نفسیاتی طور پہ مرو متاثر کر کے دو چار چیلے چاٹے ساتھ میں ہوتے ہیں، وہ فوراً کردار ادا کرتے ہیں، بھائی کیا کر دیا تم نے، بابا کو ناراض کر دیا۔ انہیں راضی کرنے کا طریقہ ہے اندر سے بھی بابا نکالو، مطلب یہ قائد اعظم محمد علی جناح، بابا قائد اعظم، بابا قوم نکالو تو یہ بابا ٹھنڈا ہوگا، ورنہ اب یہ بابا ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہو چکا ہے، پھر وہ تھوڑا بہت پیسے دیں گے تو بابا پھر پرسکون ہوگا۔ میری بہت لمبی زندگی اس فیلڈ میں گزری ہے، آپ بھی ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ ہیں، اور ایسے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں ڈبے قسم کے اور جعلی قسم کے، کچھ امتحانی جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے امریکہ سے بیچارے آئے، ان کا بیٹا کسی عورت کے چکر میں گھر سے چلا گیا، اور وہ لڑکی بھی ایسی تھی جو شیطان کی پوجا کرنے والا گروپ ایک پیدا ہوا ہے، وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ تو ان کی بیوی بڑی عقیدت مند ہے، بزرگوں سے اولیاء اعظام سے بڑی محبت رکھنے والی، انہوں نے کہا بھی میں تو بزرگوں سے علاج کرواؤں گی، اپنے بیٹے کو واپس دلواؤں گی، اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس، جس کے پاس جائیں کو 10,000 کو 20,000 کو 40,000 کو 50,000۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ لاسٹ کو میں نے دیے 50,000 دیے مفتی صاحب ایک شخص کو پاکستان میں، اس کے سامنے میری بیوی نے کیس رکھا، اس نے کہا فکر ہی مت کرو، تم گھر جاؤ واپس، خود چل کر تمہارے گھر پر آئے گا۔ تو ہم لوگ واپس آ گئے بڑے خوش مطمئن، ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، 4 ہفتے گزرے، بیٹا نہیں آیا۔ تو میں نے فون کیا کہ بابا آپ نے تو کہا تھا وہ فوراً آ جائے گا، وہ تو آیا نہیں۔ تو بابا نے جواب کیا دیا، ارے بے وقوفو وہ تو آیا تھا رات میں، تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا تو واپس چلا گیا، اتنی مشکل سے دروازے تک لایا تھا میں۔ کیسے کیسے ڈبے قسم کے لوگ موجود ہیں، ان بیچارے کے 50,000 کھا گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا تو آپ اپنا معیار بنا لیں، کسی کے ساتھ مرید بہت سارے ہوں، کچھ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں، ایسی مالائیں ڈالی ہوں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوں، یہ بزرگی کی علامات ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، ورنہ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی نہ کچھ خوف رکھیں گے نہ وہ غم رکھیں گے۔ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، جس طرف نگاہ ڈال دے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی ترکیب دیکھی۔ اللہ نے اتنے ان کو برکات سے نوازا ہے، تو پھر وہ کون اولیاء اعظام کی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اولیاء کرام کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہوں اور صاحب تقوی ہوں، پرہیزگاری اختیار کی ہوئے ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری یہ انتہائی ضروری ہے، تقوی۔ اور تفسیر کبیر اٹھا کے پڑھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہوتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، وہ تمام عقائد گما دلائل جانتا ہے۔ تفسیر کبیر اٹھا کے پڑھے، اسی آیت کے تحت آپ کو ملے گا، آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولی علماء متکلمین محققین کے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو تمام عقائد گما دلائل جانتا ہوگا اور شریعت پر بالکل پابندی کے ساتھ عمل کرے گا،
ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو درجہ ولایت عطا فرمائے تو وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا۔ گویا کہ ہر صاحب علم، ہر صاحب تقوی ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب کوئی ولی ہوگا تو وہ صاحب علم بھی ہوگا اور صاحب تقوی بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ تقوی پرہیزگاری بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ تقوی ایک قلبی وصف کا نام ہے، خوبی کا نام ہے، اور یہ خوبی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا کرنے کا حکم دیا، جو فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرے، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا جیسے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، ان سے بچے، یہ شخص ہے صاحب تقوی۔ اور یہ تقوی کا سب سے نچلا معیار ہے کہ وہ شخص اللہ کے جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرے، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جائے۔ یہ سب سے نچلے درجے کا تقوی ہے، سب سے زیادہ۔ اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس کس چیز سے مجھے منع کیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول جو احکام تمہیں عطا فرمائے ان کو لو، ان پہ عمل کرو، اور جن سے منع فرماتے ان سے باز آ جاؤ۔ جب یہ آپ سے مجھ سے خطاب ہے تو یہ خطاب ولی اعظام سے بھی ہے۔ ہر ولی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے نبی کا کہنا مانے، اپنے نبی کی شریعت کی اطاعت کرے، ورنہ اس کو مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ عالم ہوگا، صاحب علم ہوگا، کیونکہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا، پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، اس کا ظاہر متبع شریعت ہوگا، بے شرع نہیں ہوگا، عالم ہوش میں ہے اور ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے، عالم ہوش میں ہے اور کسی کی ماں بہن کو غور سے گھور رہا ہے، عالم ہوش میں ہے اور عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعتیں کروا رہا ہے، عالم ہوش میں ہے اور نمازیں قضا کر رہا ہے، اور جب کہا جائے حضور نماز تو مرید کہے حضرت فجر کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں، روحانی اعتبار سے۔ باپا وہیں بیٹھا ہوا آنکھیں بند کر، کہتے نہیں بابا مکے میں